حضور آپ کی اصلی تعلیم جو ہے وہ کتنی ہے؟ کچھ بھی نہیں، جی وہ کوئی تعلیم ہوتی ہے اصلی تعلیم؟ 11 سال کی عمر میں آپ نے مڈل کر لیا، 15 سال کی عمر میں آپ نے انٹر کر لیا، ہاں نہیں، کچھ بھی نہیں، اس سے آگے پھر کچھ بھی نہیں، اس سے آگے کیا ہے؟ یہ جو 4 حرف قرآن شریف کے پڑھے ہیں یہی نہیں، اصل علم یہی ہے، اصل علم یہی ہے، دوسرا کوئی علم تھوڑی۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ وہ تو چلو بیٹھنے دنیا والوں کے پاس بیٹھنے تو چلو 2-4 لفظ بندہ کہہ لیتا ہے، مگر نہ اصل علم جس سے خدا یاد آتا ہے وہ قرآن ہے، کیا قرآن کا علم ہے۔ بریلی شریف میں ایک استاد تھے حضرت مولانا مفتی سید محمد افضل حسین شاہ صاحب، جی انہیں بحر العلوم کہا جاتا تھا، ماشاء یعنی حضرت مولانا اختر رضا صاحب اللہ، بریلوی رحمۃ اللہ، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں ماشاء اللہ، بریلی شریف کے۔ میں بہت بعد کا، لیکن وہ میں اور وہ استاد بھائی بنے نا۔ صحیح، وہ پہلے بنگلہ دیش گئے، بنگلہ دیش سے پھر پاکستان آئے، 2-3 جگہ رہے کسی اور جگہ، پھر جامعہ قادریہ آ گئے تھے۔ اچھا جی، تو پھر میں روز ان کے پاس جایا کرتا تھا سائیکل پر پڑھنے کے لیے۔ اچھا جی، عرصہ تو یاد نہیں، لیکن کافی ان سے بھی بہت ماہر استاد تھے۔ اگر انہیں بحر العلوم کہا جاتا ہے تو کوئی غلط نہیں تھا۔ ماشاء اللہ، ابتدائی دور میں یہ صابری مسجد ہے نا ڈگلس پورہ کی، جی جی یا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نقشبندی، جی جی بالکل، ان سے بھی میں نے کچھ پڑھا ہے۔ ماشاء اللہ، پھر میں ڈسکا چلا گیا تھا، ڈسکا بھی کچھ عرصہ رہا، وہاں حضرت مولانا محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم تھے، ان کو ہم بڑے استاد کہا کرتے تھے، سارا مدرسے بڑے استاد۔ اور ایک تھے مولانا محمد معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ قادریہ والے؟ نہیں کشمیر کے تھے۔ اچھا، وہاں ان سے مرکات وغیرہ ہم ان سے پڑھتے تھے، ان کو ہم درمیانے استاد کہا کرتے تھے۔ اچھا اور ایک تھے مولانا محمد رفیق صاحب، اچھا یہ ابا جی کے بڑے پیارے شاگردوں میں سے تھے۔ جی، ابا جی قبلہ ہی نے انہیں اپنے خرچے پر بھیجا تھا بکی شریف پڑھنے کے لیے۔ اچھا اچھا اچھا، وہ وہاں ان کی تقرری ہوئی جی جی، تو مجھے اصل میں ابا جی نے ان کے پاس بھیجا تھا۔ صحیح، ہم انہیں کہتے تھے نکے استاد، اچھا، نکے استاد نکالے، ٹھیک، بڑے استاد، درمیانے استاد، سب اور نکے استاد ہیں۔ آج بھی وہ چھوٹے استاد ہیں، اچھا، چھوٹے استاد ہوں یا نکے استاد ہوں یہ گل ہے، لیکن ہیں بہت بڑے، بہت بڑے۔ جن اساتذہ سے میں متاثر ہوا ہوں ماشاء اللہ، ان میں ایک وہ بھی ہے۔ کچھ عرصہ پھر وہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی، جی، وہاں بھی پڑھتا رہا ہوں میں۔ سن 70 میں جو سنی کانفرنس ہوئی تھی وہاں جی، لیاقت باغ میں، تو بچوں کی ڈیوٹی لگ گئی نا اعلان کرنے کے لیے، جی جی، تو ایک ٹیکسی ہمیں بھی ملی تھی، اچھا، مری تک ہم اعلان کرتے ہوئے گئے تھے۔ ماشاء اللہ، یعنی 70 میں جمعیت علماء پاکستان کے زیر اہتمام جو وہاں سنی کانفرنس ہوئی تھی، میں 7 عمر کا حساب لگا، اس وقت آپ کی عمر 16 سال ہے، ہاں نا 16 16 سال کی عمر میں آپ 16 سنی کانفرنس کے انتظامات 17 میں 17 شامل 17 سال۔ اچھا جی، ایک لطیفہ ہی سن لیں آپ۔ سن 70 میں ایک کیس کی وجہ سے میں جیل چلا گیا، اچھا جی،
تو میری ضمانت ہوئی جی اس نے انٹر کا امتحان دینا ہے. اچھا جی. اب پتہ نہیں ہے 71 کا شروع ہوگا, پتہ نہیں ہے, کوئی تھوڑا سا نا ڈاؤٹ ہو رہا ہے. 70 کا تو اس لیے یاد ہے نا کہ وہ الیکشن جی جی کے دن تھے, تو امتحان دینا ہے جی اس نے. بیل ہو گئی اور رہائی ہوئی ایک دن بعد. اچھا جی. تو جو میرے اختیاری مضامین تھے ان میں سوکس بھی تھی. اچھا جی. پہلا پرچہ مس ہو گیا. اچھا جی. ہاں یہ 70 ہی کی بات ہے. یہ 13-14 جون کو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ٹوبا ٹیکسن میں سنی کانفرنس ہوئی تھی. اچھا جی. جہاں حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو جمعیت علماء پاکستان کا صدر بنایا گیا تھا. صحیح جی. اور سیاست کا شوق بھی شروع سے تھا. میں نے کہا میرے ایک تو آخری مہینے میں جیل میں رہا ہوں, پڑھائی بھی بچے کرتے ہیں آخری مہینوں میں ہیں, جی. سارا سال کون پڑھتا ہے یہاں. دوسرا پرچہ بھی سوکس کا ہے, اتنے نمبر تو آنے نہیں میرے صحیح کہ میں پاس ہو جاؤں, ہونا تو فیل ہی ہے نا. اچھا جی. چلو چھوڑو, پرچہ کون دیتا ہے, کانفرنس کے اندر چلے گئے جناب. اب جب رزلٹ آیا تو میرا رزلٹ لیٹر آن. اچھا جی. ابھی کدھر گیا میرا رزلٹ ہے, وہ جی سوکس کے پرچے گم ہو گئے ہیں, وہ نہیں مل رہے. اچھا گم تو ہونے ہی تھے, دیا ہی نہیں امتحان, تو پتہ نہیں کس طرح حاضری لگ گئی. اس وقت بورڈ ہوتا تھا سرگودا میں, اچھا تعلیمی بورڈ جو ہے. چلا گیا وہاں, میں نے کہا میرے پرچے, مولوی صاحب ملتے نہیں پے. میں کہ یار میرے تو تاریخی پرچے تھا. تاریخ کی وجہ سے پرچے, تاریخی پرچے ہی بنے نا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, غلط بیانی ہو گئی, پتہ نہیں کیا ہوا. میں نے کہا یار ان کا جی آپ بتائیں, آپ ایکول مارکس سے لینا چاہتے ہیں یا دوبارہ ایگزام دینا چاہتے ہیں. اچھا میں کہا یار ایکول مارکس سے دیتا ہوں. تو وہ بغیر پڑھے ہمارے پرچے کے نام. کیا بات ہے جی. اچھا حضور, آپ کے میں جو اگلی بات پوچھنے جا رہا ہوں, اور دورہ حدیث شریف جو ہے میں نے جامعہ قادریہ سے کیا. اچھا ماشاءاللہ. صحیح. ان کے آپ کو درس نظامی کی سند آپ کی کہاں کی ہے؟ مختلف اساتذہ کے پاس. اچھا. زیادہ مامو جان مولانا صحیح. حافظ خان صاحب اور مفتی سید افضل حسین شاہ صاحب. دورہ حدیث آپ نے جامعہ قادریہ سے. دورہ حدیث کے استاد آپ کے کون سے تھے؟ وہی مفتی افضل حسین شاہ. مفتی افضل صاحب, ماشاءاللہ. اچھا حضور, آپ کو اپنا کون سا دور جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے؟ آپ کے بچپن کے پہلے 10 سال جب آدمی کا ویژن ہی کوئی نہیں ہوتا, یا 10 سے اگلے 20-30 سال جب روز بندہ اٹھتا ہے ایک نئی پلاننگ کے ساتھ, یا آج کا یہ دور جب آپ سارے تجربات سے گزر چکے ہیں اور صرف اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تجربے کی نہیں, اب تجربہ آگے دینے کی عمر ہے. ان ادوار میں سے آپ کو زیادہ دور آپ کا کون سا پسند ہے؟ یہ موجودہ دور. اچھا. عموماً لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے, یا عموماً یہی رائے ہوتی ہے کہ میرا بچپن جو ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ہاں نہیں, اچھے تو سارے ہی لگتے ہیں, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ مجھے اطمینان اس دور میں ہے. ماشاءاللہ. ایک تو یہ کہ وہ گرمی شرمی ختم ہو گئی. نہیں, اب بھی دشمنان پہ تو اب بھی اتنی ہے. وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح. بہرحال پہلے تو میں شکار ڈھونڈتا تھا نا, اب چھیڑتے نہیں ہیں, جو چھیڑے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. نہیں, اس کو بھی اگنور کرتے ہیں, زیادہ تر اگنور کر دیتے ہیں. چلو کوئی نہیں. اب تو بس ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آج کل قرآن پاک کی تفسیر ریکارڈ کروا رہا ہوں. ماشاءاللہ. سورۃ مائدہ 6 پارہ. آج کون سی آیت پر سبق ختم ہوا ہے؟ صرف 18 ہوں گے. ہاں جی, 3 رکوع آج ہوئے ہیں. یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں. یہی جی چاہتا ہے قرآن پاک پر اللہ اللہ کر لوں, اور کچھ یہ. حضرت, جو آپ کا عالم شباب تھا, جوانی کا دور,
اس وقت آپ کے کوئی رجحانات اور بھی تھے کہ وہ ڈاکٹر بن جوں، انجینئر بن جوں، یہ کر لوں وہ کر لوں؟ شروع میں میرا دل تھا پائلٹ بنوں میں، اچھا جی، بس یہ کچھ عرصہ رہا، صحیح. پھر یہ تو یہ پائلٹ بننے کا جوش جو پھر وہ ٹوٹا کس، یاد نہیں ہے، خود بخود ہی؟ پتہ نہیں بس. اچھا، تو یہ جو مناظر ہوتا ہے، مناظرہ کرنا، یہ کسی ورکشاپ سے آتا ہے؟ یہ کوئی کسی ڈگری کا نام ہے؟ نہیں، بس کتابوں میں گاڈ پڑھنی پڑتی ہیں؟ گفٹیڈ، گاڈ گفٹیڈ، یہ گاڈ گفٹیڈ ہی ہے. بس گاڈ گفٹیڈ ہے. تھوڑے بہت طریقے تو سمجھائے جا سکتے ہیں نا. اس میں کیا بنیادی چیز جو بھی طالب علم اگر کو مناظر بننا چاہے، اس کے اندر کیا بنیادی چند ایک چیزیں، کچھ 4-5 خصوصیات کیا ایک تو ہونی اس چاہیے؟ کو مسئلہ کا ما لہو ما علیہ معلوم، ٹھیک ہے جی. یعنی جو متنازع مسئلہ ہے جس پر مناظرہ ہونا ہے، اپنے دلائل بھی یاد ہوں، ان کے بھی یاد ہو. اور اپنے دلائل پر جو وہ اعتراض کرتے ہیں وہ بھی یاد ہوں، ان کا جواب بھی آتا ہو، اور جو ان کے دلائل ہیں جی جی، وہ بھی یاد ہوں اور ان کا توڑ بھی یاد ہو. صحیح. پھر استحضار، بر موقع بندے کو بات یاد آ جائے، میرے خیال یہ بنیادی چیز جو گاڈ گفٹڈ چیز ہے وہ یہی وہ یہی چیز ہے، وہ یہی چیز ہے جناب. دوسرا، روب شوب ڈالنے کے لیے بڑک بھی ہونی چاہیے، بڑک مار لے لیکن اندر گرمی نہ ہو، یعنی کہ اندر سے بندہ ٹھیک رہے، ٹھنڈا، اپنے حواس جو ہیں وہ ہوش و قائم رکھے. حواس برقرار رکھ کر. ہمارے ایک بزرگ تھے شیخ القرآن مولانا منظور احمد صاحب، نواں جنڈا والا، اچھا جی. بڑے معروف تھے. ان کے بڑے بڑے لائق شاگرد فیصل آباد میں بھی ہیں. انہوں نے مجھے جلسے پر بلایا، جی. ملتے ہی فرمانے لگے، آساں تہاڈے تے بڑے خوش ہاں، اچھا جی. اے جڑا تساں ہوش حواس برقرار رکھ کے چڑھ ویندے ہو نا، اللہ، یعنی یہ ان کا انداز، جڑا چڑھ ویندے ہو نا، اس تو اساں بڑے خوش ہاں. صحیح. گاڈ گفٹڈ یہ. حضور کتنا عرصہ آپ کو مناظرہ کرتے ہیں؟ کافی عرصہ ہو گیا، کتنے 20-22 سال ہو گیا میرا اب تو کام چھوڑے ہوئے. کچھ درمیان تھوڑی بہت کوئی ہو جائے. کتنے مناظرے اندازاً آپ نے کر لیے ہوں گے؟ جو مجھے یاد ہیں وہ 19 ہیں. اچھا جی. 19 مناظر، ان میں یادگار مناظرہ آپ کا کون سا ہے جو آپ کو؟ سارے یادگار ہیں. نہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہو. ہمیں تو خیر یقیناً ہم نے تو میرا خیال کو 8-10 تو میں نے بھی شاید سنے ہوں، لیکن جو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ہاں یہ میں نے جو ہے نا یہاں پہ واقعی اللہ نے مجھ سے بڑا کام لیا ہے. سارے ہی ایسے تھے، بہت کام لیا. اچھا، آپ کے شاگرد حضور اب تک کتنے آپ مناظر بنا چکے ہیں؟ ویسے تو خیر آپ کا تدریس کا شعبہ ہے، بے شمار ہوں گے. مناظر شاگرد آپ کے کتنے ہیں؟ اور شاید یہ سوال آپ کو اچھا نہ لگے یا شاگردوں کو اچھا نہ لگے، آپ کو اپنا کون سے شاگرد پہ، جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ مولانا منظور صاحب نے فرمایا کہ آپ کی یہ بات ہمیں، آپ کس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ کون سا شاگرد آپ کا جو ہے نا وہ؟ دعا فرمائیں سارے شاگرد آمین. ہم سے بھی آگے جائیں گے. ایک تو غلام مصطفیٰ شاکر صاحب ہیں، اور میرے داماد بھی ہیں. صحیح، داماد بھی ہیں. میرا اپنا بیٹا بھی ہے ذیشان، ماشاءاللہ. ایک نئے نئے ابھر رہے مولانا غلام حسین، اور یہ سارے بیٹھے ہیں جتنے ماشاءاللہ. اچھا، یہ سارے مناظر ہی ہیں. ہاں سارے. ایک تو آپ اب کی یہ جو میرے پوتے ہیں، یہ بھی پوتا ہے، یہ پوتا، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا. ماشاءاللہ، یہ قادیانیت پر انشاءاللہ اسپیشلسٹ بنتے جا رہے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ضرور ان سے بھی استفادہ حاصل کریں گے. آپ نے جو ایک مناظرانہ تربیت، باقاعدہ تربیت صاحبزادہ حاصل کی، آپ نے کن سے حاصل کی، اور آپ اپنے کس استاد مناظر سے متاثر ہیں؟ میں زیادہ متاثر ہوں اپنے ماموں جان
مولانا حافظ احسان الحق صاحب، احسان الحق صاحب سے، ان کی طبیعت بھی مناظرانہ تھی. ماشاءاللہ. تو تربیت بھی آپ نے مناظرے کی انہی سے لی. یار میں نے کہا نا یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے. صحیح ہے. ان کے آپ نے باقاعدہ مناظرے کی تربیت نہیں لی، جس طرح اب آپ دے رہے ہیں، پھر آپ نے تربیت لی کسی سے نہیں. ویسے میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ابا جی کی دعائیں ہیں پیچھے. ذہن میں آ رہا ہے، آپ اپنے آپ کو کہاں زیادہ فٹ اور زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہی ہونا چاہیے تھا، بطور مناظر، بطور مدرس، یا ایک سیاستدان کے طور پہ؟ شاید کسی وقت میری سوچ کوئی اور رہی ہو. اب تو میں سوچتا ہوں مجھے صرف قرآن پاک کی خدمت کرنی چاہیے. یعنی آپ تصنیفات اور درس و تدریس، یا آپ یوں کہہ لیں کہ خدمت دین قلم کے ذریعے جو ہے یہ آپ نہیں، کو پڑھانا قرآن پاک جو ہے نا، صحیح. پڑھانا اس لیے کہ ہمارے مدارس کے اندر آپ کو حدیث پڑھانے والے مل جائیں گے، فقہ پڑھانے والے مل جائیں گے، جی، عربی گرامر صرف و نحو پڑھانے والے مل جائیں گے، قرآن پڑھانے والا. مفسرین کی ویسے بھی ایک یعنی کہ ہمارے ہاں کچھ اتنی زیادہ جو ہے نا اس لیے کہ تعداد ہے نہیں. ہماری عوام جو ہے نا وہ بھی قرآن سننے والے کو اتنا پسند نہیں کرتی. وہ بھی کہتی ہے کہ کوئی شعر سنانے والا ہو، کوئی لطیفہ سنانے والا ہو، کوئی ڈھولا، کوئی مائیا. صحیح. اور پھر بڑے اچھے اچھے علماء ہم نے دیکھے جن سے بڑی توقع تھی یہ بہت آگے جائیں گے، عوام کے رویے سے بدل ہو گئے. حضور، اگر آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو وزارت عظمیٰ یا صدارت کا منصب دے دیا جاتا ہے، آپ پاکستان میں کیا بنیادی تبدیلیاں کرنا چاہیں گے؟ پاکستان کے لیے کیا قوانین، یا کیا آپ آتے ہی کیا آرڈیننس جاری کریں گے؟ آرڈیننسوں سے تو حکومت نہیں چلتی. بندے کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے جس سے وہ صحیح جاب کے لیے صحیح بندے کا انتخاب کر سکے. رائٹ مین فار دی رائٹ جاب. فار دا رائٹ جاب. اور وہ صلاحیت شاید میرے اندر نہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے لیے فٹ نہیں ہیں؟ یہ آپ آن ایئر اس بات کا بالکل آن ایئر کر رہے ہیں آپ؟ اسمبلی کا ممبر بن جانا یہ ہو سکتا ہے. اچھا. وہاں کسی مسئلے پر رہنمائی کی جا سکتی ہے، اپوزیشن کو بھی رستہ دکھایا جا سکتا ہے، حکومتی ایوانوں میں جو بیٹھے ہیں ان کو بھی صحیح رستہ دکھایا جا سکتا ہے. گائیڈ لائن دے سکتے ہیں بطور گائیڈ، نہیں آپ ایڈمنسٹریٹر نہیں. وہ میرے اندر نہیں صلاحیت، کیونکہ چکر باز خود ہمیں چکر دے جائیں گے. یہ میں سامعین کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی واحد شخصیت ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے آن ایئر اس بات کا اقرار کیا کہ یہ ایک صلاحیت جو ہے مجھ میں نہیں ہے. ہر بندہ اپنی صلاحیتیں گنواتا ضرور ہے، مگر کبھی کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میرے میں یہ صلاحیت نہیں ہے یا میں یہ جاب نہیں کر سکتا. آج کسی کو بھی لالچی ہو یا نہ ہو، ویسے بھی کچھ جتنا بھی ایماندار ہو، ہم اس کو کہیں گے کہ آپ کو وزارت عظمیٰ دے دیتے ہیں، اس نے کہا جی دے دیں، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. مگر الحمدللہ آج مجھے پھر ایک دفعہ فخر اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کی صحبت میں بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے ایک چیز کا اس کا اعتراف کیا کہ ہاں یہ کام میں نہیں کر سکتا، اگر مجھے کہیں بھی کہ تو میں نہیں کروں گا. اللہ اکبر.